وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ ہر کلاس کے شروع میں جو ہم دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں یہ ہیں، ایک تو اللہ کی حمد و صلوات کے بعد ہم دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، آپ اس پہ آمین کہا کریں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے، ہمارا کام آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، ہماری زبان کی گرہ کھول دے، ہم کوئی بات کریں لوگوں سے، کوئی حق کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، لوگ ہماری بات سمجھ لیں۔ تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو ہماری بات لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے، اللہ کی توفیق نہ ہو تو نہیں سمجھ آتی۔ دوسری ہم دعا کرتے ہیں اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو آپ نے ہمیں سکھایا ہمیں اس سے نفع دے دے، وعلمنا ما ينفعنا، اور ہمیں وہ چیز سکھا دے جو ہمیں نفع دے، ہمیں نفع بخش چیز سکھا۔ اور قرآن سے بڑھ کر نفع بخش چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی نفع بخش چیز نہیں۔ دنیا کے ساری معلومات، سارے علوم قرآن کتابیں ہیں، قرآن کے سامنے ہیچ ہیں، قرآن کا علم سب سے بڑا علم ہے۔ تو اے اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں سکھایا اس سے ہمیں نفع دے۔ نفع کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت سی چیزیں سیکھ لیتا ہے، وہ چیزیں اس کے لیے وبال بن جاتی ہیں کئی دفعہ جب انسان عمل نہیں کرتا، جب انسان جو ہے وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتا۔ تو اے اللہ تعالیٰ جو آپ نے ہمیں سکھایا اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، یعنی وہ ہم اس پہ عمل کریں اور ہمیں وہ چیز سکھا جو ہمیں نفع دے۔ تیسری ہم دعا کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ ان لوگوں، اللہ کا یہ فرمان ہے، یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو، میرے ان بندوں کو جو الذین یستمعون القول، جو قرآن سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، پھر عمل کرتے ہیں، اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اولئک ھم الالباب، یہی لوگ عقل مند ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ہم اللہ کا قول سنیں، اللہ کا فرمان سنیں، اس پر ہم عمل کریں۔ تو بہرحال اسی نیت سے، اسی جذبے سے ہم یہ پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم يحضن وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن۔ اس آیت کا یہ پہلا حصہ جہاں تک میں نے ابھی پڑھا ہے، یہاں تک ہم کل پڑھ چکے ہیں، میں صرف اس کا سمپل ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر ہم نے آگے پڑھنا ہے وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں سے تو میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں ویسے۔ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، واللائی یہ جمع ہے، عورتوں کے لیے ہے، اللتی کی جمع، اللتی ایک عورت کے لیے آتا ہے، اور اللاتی یا اللائی یہ زیادہ عورتوں کے لیے آتا ہے۔ تو واللائی، اور وہ عورتیں یئسن مایوس ہو چکی ہیں، من المحیض حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے جو عورتیں حیض سے مایوس ہو جائیں، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے 45 سال 50 سال عمر ہو گئی ہے، اب وہ حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اب ان کو حیض نہیں آ رہا، انہیں رتبتم، اگر تمہیں شک ہو کہ ان کی عدت اب کیا ہے، کیونکہ جو عام عدت کا اصول ہے وہ کیا ہے، وہ حیض ہے، اور وہ 3 حیض ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی ہم نے سورہ بقرہ پڑھی نہیں ہے،
والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں جن کو طلاق ملے تو وہ انتظار کریں اپنے جانوں کے ساتھ 3 قروء یعنی 3 حیض تک وہ انتظار کریں. یعنی شوہر نے اگر بیوی کو طلاق دینی ہے، اگر ان کا اس میں اتفاق نہیں ہو رہا تو علیحدگی اختیار کی جا سکتی ہے، جائز وجہ ہو طلاق دی جا سکتی ہے. تو ایسی طلاق حیض کی حالت میں نہیں دینی چاہیے. ایسی طلاق اگر عورت کو حیض آتا ہے تو ایسی طلاق جو ہے وہ حیض کی حالت میں دینا ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے. ایسی طلاق طہر کی حالت میں دینی ہے. اگر عورت کو حیض آتا ہی نہیں ہے پھر تو کسی وقت بھی طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن اگر حیض آتا ہے تو پھر وہ طلاق حیض کی حالت میں نہیں ہو سکتی، وہ پاکی کی حالت میں ہوگی، اور پھر اس پاکی کی حالت میں ہوگی جس پاکی میں تعلق قائم نہ کیا ہو میاں بیوی نے. کیونکہ اگر میاں بیوی نے تعلق قائم کیا ہو تو اب پتہ نہیں ہے کہ وہ عورت حاملہ ہے کہ نہیں. اب پتہ لگے گا، وہ حیض آنے سے پتہ لگے گا بعد میں، تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں. جب شوہر طلاق دے تو پتہ ہو کہ عورت اس وقت حاملہ ہے کہ نہیں. وہ تب ہی ہو سکتا ہے. طلاق سنت کا جو طریقہ کار ہے جس کو سنت طلاق کہتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس حالت میں طلاق دی جائے جس حالت میں پتہ ہو کہ پہلی بات یہ ہے کہ عورت طہر کی حالت میں ہے، اور پھر عورت جو ہے وہ اس سے تعلق قائم نہیں ہوا. تعلق قائم نہیں ہوا تو یہ بات طے ہو جائے گی کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کی مدت پھر 3 حیض ہوگی. اور جو اگلا حیض آئے گا پھر اگلا طہر، ایک حیض شمار ہو جائے گا، پھر طہر، پھر حیض آئے گا، دوسرا حیض شمار ہو جائے گا، پھر طہر، پھر حیض آئے گا. جیسے ہی وہ حیض گزرے گا اس وقت تک رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے اگر رجعی طلاق تھی. اگر اس سے پہلے رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے اگر رجعی طلاق تھی. تو اگر نہیں رجوع کیا اس وقت تک تب پھر جو ہے وہ پھر طلاق ہو جائے گی، تب وہ علیحدہ ہو جائیں گے. یہ ہے طلاق دینے کا سنت طریقہ. جس کے بعد 3 حیض گزریں تب عدت ختم ہوتی ہے، اور یہ تب ہے جب عورت کو حیض آتا ہو. اگر حیض آتا ہی نہیں ہے تب تو پھر کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان جب بھی طلاق دے دے. اگر حیض آتا ہو تب پھر اس پاکی کے ایام میں طلاق دینی ہے جس پاکی کے ایام میں ایک دوسرے کے قریب نہ گئے ہوں. یا پھر اگر وہ عورت حاملہ ہے تو حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے. حمل کی حالت میں پھر حیض نہیں آتا، حمل کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کے لیے باقاعدہ ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے جو تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں اس کے احکام موجود ہیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جھگڑا ہوا، شوہر غصے میں آیا تو اس نے وہ جس طرح کر کے نا کوئی انسان منہ سے کوئی بم نکالے، کوئی گالم گلوچ کرے، کوئی انسان کے ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہتے، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی، اور اسی غصے کے اندر انسان جو ہے نا طلاق داغ دیتا ہے ایک وار کی طرح، جیسے کسی پہ کوئی وار کرنا ہے دشمن پر. یہ مردوں کا کام ہے. اگر اس انداز سے طلاق ہوتی تو اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی حق دے دیتے طلاق کا. عورتوں کو حق کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ عورتیں جذباتی ہیں ان معاملات میں. لیکن اگر مرد جذبات کا مظاہرہ کریں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بیوی حیض کی حالت میں ہے کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ وہ طہر ہے کہ نہیں جس میں تعلق قائم ہوا کہ نہیں ہوا، اب غصہ آیا، جب جھگڑا ہوا، جب غصہ آیا تو سادی داغ دی طلاق. یہ تو طلاق کا طریقہ ہی نہیں ہے. یعنی سوچو بچار کر کے طلاق دینا جائز ہے. جیسے میں شروع میں بیان کر چکا ہوں، اس صورت کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے، بالکل دی ہے آپ نے بعض بیویوں کو. تو رجی طلاق بھی دی ہے اور آپ نے مکمل طلاق بھی دی ہے. طلاق دینا جائز ہے، جائز وجہ ہو، لیکن سوچ سمجھ کر. ایسے ہی جو ہے سوچے سمجھے بغیر، حالات کا جائزہ لیے بغیر، ابال آیا طبیعت طلاق دے دو، یہ کیا طلاق کا انداز ہوا؟ بالکل طلاق دی ہے. یہ تو اس صورت کے شروع میں بات ہوئی ہے، بس آپ بازی میں آ نہیں سکے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طلاق بھی دی ہے اور صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. اور پھر آپ نے اپنی بعض بیویوں کو، حضرت حفصہ کو، حضرت عمر کی بیٹی تھی، آپ نے انہیں رجی طلاق دی تھی، پھر آپ نے رجوع کر لیا تھا ان سے اللہ کے حکم کے مطابق. یہ ایک تفصیلی مسئلہ ہے تو واللہ اعلم، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. جی بالکل. امام ابن تیمیہ وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ وہ شمار نہیں ہوتی. بعض
علماء کی رائے یہ شمار ہوتی ہے. وہ دلائل جو ہیں وہ تفصیلات پوری ذہن میں نہیں ہے اس وقت. اصل میں نا ہم یہ باتیں کوئی ایک ہفتے سے کوئی 4-5 دن سے پڑھ رہے ہیں مسلسل, اور یہ تفصیلات جو کئی دفعہ وہ گزر گئی ہیں. تو وہ یہ بات 3-4 دفعہ گزر گئی ہے یہ باتیں. تو بہرحال چلیں, آگے جو کوئی سوال ہو تو آپ بہرحال کر لیجئے ساتھ ساتھ ہی, ورنہ تقریباً ہم یہ سب باتیں کر چکے ہیں. تو میں نے صرف اس کی ایک دفعہ دہرائی کی ہے آپ کے سامنے. تو اگر حیض آتا ہو عورت کو, حیض آتا ہو تب ہی اولاد ہو سکتی ہے, تب ہی وہ عورت حاملہ ہو سکتی ہے, ورنہ حاملہ نہیں ہو سکتی. تو جس عورت کو حیض آتا ہو اس عورت کو صرف 2 حالتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے. یا تو حمل کی حالت میں, حمل کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے بالکل, اس صورت میں عدت وضع حمل ہوگی جیسے بھی ہم پڑھیں گے. اور اگر اس کو حیض آتا ہے اور وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے, اب اس کو طلاق دی جا سکتی ہے صرف اور صرف اس پاکی کے ایام میں جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ آئے ہوں. یہ ہے طلاق کا سنت طریقہ. تو خرچہ وہ تو پھر عدت شوہر کے گھر گزارے گی نا. نہیں, ایک تو ہے نا کہ عدت کے دوران بیوی نے شوہر کے گھر میں رہنا ہے, تو وہ شوہر کا گھر ہی اس کا گھر ہے, وہ وہیں رہے گی. رہائش بھی شوہر کے ذمہ ہے عدت کے دوران, اور اس کا خرچہ بھی جو ہے وہ شوہر پر ہے عدت کے دوران. اگر رجعی طلاق ہو تو, اگر تیسری طلاق کے بعد نہ رہائش کی ذمہ داری ہے عدت کے دوران بھی, رہائش کی ذمہ داری شوہر پہ نہیں ہے, اور نہ نفقے کی ذمہ داری ہے شوہر پر تیسری طلاق کے بعد. لیکن رجعی طلاق ہو پہلی یا دوسری, تو رہائش وہ عورت نے شوہر کے گھر میں رہنا ہے, رہائش کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے اور خرچے کی ذمہ داری بھی شوہر پر ہے. کہ تب ہے جب بیوی کو حیض آتا ہو یا وہ حاملہ ہو. اور اگر ایک عورت جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے حیض سے, جیسے ہم یہاں پڑھ رہے ہیں, تو اس صورت میں تو اس کو اولاد نہیں ہو سکتی, اب نہ وہ حاملہ ہو سکتی ہے نہ اس کو اب حیض وغیرہ آ رہا ہے. تو اس صورت میں اگر طلاق دی جائے تو اس صورت میں پھر فعدتہن 3 اشہر, پھر ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہوگی. اور یہ 3 مہینے سے مراد 3 قمری مہینے. واللائی لم یحضن, اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا, یعنی ابھی وہ چھوٹی ہیں, ابھی وہ بالغ ہی نہیں ہوئی. حیض آنا یہ بالغ ہونے کی دلیل ہے. حیض جیسے ہی آتا ہے عورتوں کو تو گویا کہ وہ بالغ ہو گئی ہیں. اب وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے, وہ عورتیں بھی, اور وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا چھوٹی عمر ہونے کی وجہ سے, ایسی دونوں عورتوں کی عدت تو حیض کے ساتھ متعلق ہے 3 حیض. جس کو حیض نہیں آتا, حیض سے مایوس ہو گئی ہیں, یہ بھی حیض نہیں آیا, تو ان کی عدت 3 قمری مہینے. اس سے پتہ لگا کہ چھوٹی عمر کی بچی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے, جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے آج. حکومت جو ہے وہ یورپ کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اب چھوٹی عمر کی شادی پر پابندی لگا رہی ہے, اور حکومت کہتی ہے کہ چھوٹی عمر کی شادی ایسے ہے جیسے چائلڈ ابیوز, اور یہ زنا ہے, اور یہ ہے, اور یہ جو ہے وہ اس پر پھر سزائیں رکھ رہے ہیں. تو یہ قرآن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شادیوں کے خلاف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شادی جو ہے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں, اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. تو بہرحال چھوٹی عمر میں شادی کی جا سکتی ہے. یہ جو ہمارے ہاں ہمارے حکمران اصل میں یورپ کو دیکھ کر وہ اصول بناتے ہیں, اور اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ چھوٹی عمر میں شادی ہوگی تو بچے زیادہ ہوں گے. یہ مسلمانوں کے ہاں آبادی کم ہونی چاہیے, بچے کم ہونے چاہیے. اصل میں یورپ والوں کے ہاں جب انہوں نے ہر چیز کی آزادی دے دی, فحاشی اور ہر چیز کو عام کر دیا, نکاح وغیرہ کی طرف رغبت نہیں ہے, اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور یہ چیزیں ساری ان کے ہاں عام ہو گئی, عورت کو گھر سے نکال دیا. اب فحاشی اتنی عام ہو گئی کہ اب ان کے ہاں عورت جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اب وہ عورت نہیں چاہتی کہ میں حاملہ ہوں, وہ پلز ہیں اور انہوں نے پہلے سے ساری پروٹیکشن کی ہوتی ہے, اولاد نہ ہو. تو اب ان کے ہاں آبادی اتنی کم ہو گئی ہے کہ اس وقت تشویشناک صورتحال ہو گئی ہے ان کے ہاں. ان کے ہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر یہی جو صورتحال اس وقت ان کے ہاں فحاشی کی کثرت کی وجہ سے اور عورتوں کا اولاد نہ چاہنا, لوگوں کا اولاد نہ چاہنا, وہ اتنی کریٹیکل صورتحال ہے. اگر یہ صورتحال برقرار رہے تو 50-60 سالوں میں 100 سالوں کے اندر وہ
مسلمان ان پر کوئی حملہ نہ کریں، مسلمان کوئی جہاد وغیرہ کا نہ بھی سوچے، ان کی تعداد ویسے ہی ختم ہو جائے گی، وہ ویسے ہی ختم ہو جائیں گے. جہاں وہ کثرت میں ہیں وہاں آٹومیٹک وہ قلت میں چلے جائیں گے. وہ قلت میں ہوں گے، مسلمان کثرت میں ہوں گے، تو مسلمانوں کو کچھ کرنا نہیں پڑے گا. وہ اس صورتحال کو سمجھ گئے ہیں. انہوں نے اب ایک پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے، مسلمانوں کو مجبور کیا جائے، ان کی حکومتوں کو ایڈ کے نام پہ جس طرح بھی ان کو فنڈ دیے جائیں کہ یہ ان کے ہاں مسلمانوں کے ہاں آبادی کم ہو، بچے دو ہی اچھے. اور یہ جتنی ہمارے ہاں وزارت بہبود آبادی جتنا بہترین کام کرتی ہے، کوئی وزارت اتنا بہترین کام نہیں کرتی، اور اس بہترین کام کے پیچھے فنڈ ہوتا ہے یورپ کا، اقوام متحدہ کا. اس میں ساتھ وہ خود بھی اعلانات کرتے ہیں اور وہ علماء کو بھی خریدتے ہیں، اور علماء بھی ہر مسئلہ کا ایک عالم لے لیا، ان کو فنڈنگ کی، اور وہ جو ہے نا یہ اس کے ایک بارے بیانات دیتے ہیں، 3 سال کا وقفہ رکھیں، اور جو ہے وہ بچے دو ہی اچھے، اور چھوٹی عمر کی شادی چائلڈ ابیوز ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. ان کا دل ہے کہ بڑی عمر کی شادی بھی نہ ہو، شادی ہو ہی نہ، یہ سب سے بہتر ہے، شادی ہو ہی نہ. اور یہ سارا ان کے ہاں جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے ہاں فحاشی ہے اور ہمارے ہاں اوریانی ہے، ان کے ہاں بھی یہی سلسلہ ہو جائے، اور ان کے ہاں بھی جو ہے وہ بے برکتی ہو جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صریح ارشاد ہے، آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم، زیادہ محبت کرنے والی عورت سے، زیادہ بچے جاننے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا. زیادہ بچے جاننے والی عورت سے شادی کرو، بچے زیادہ ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. رزق کی وجہ سے اولاد کو نہ ہونا، یہ چاہنا کہ اولاد نہ ہو، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. مفلسی کے ڈر سے انسان کے اولاد ہو ہی نہ، اور ابارشن اور اس قسم کی چیزیں، اللہ معاف کرے، یہ تو ذمہ داری انسان کی اصل میں ہے ہی نہیں. انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، اللہ کی مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا تو رزق ملے گا. تو سارا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں اب جو ہے وہ بچوں کی پیدائش کی ریشو شدید کم ہو چکی ہے، وہاں کے 2 لوگ 2 بچے پیدا نہیں کر رہے. جب 2 لوگ میاں بیوی شادی نہیں کرتے، اکثر لوگ، کم لوگ شادی کرتے ہیں، وہ 2 لوگ 2 بچے بھی پیدا نہیں کر رہے. جب 2 لوگ 2 بچے پیدا نہیں کر رہے، ان کی موجودہ آبادی جتنی ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی. وہ 30 سال کے بعد، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد وہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، انہوں نے سارا کیلکولیشن کر لی ہے کہ ہم جہاں جہاں کثرت میں ہیں، میجورٹی میں ہیں، ہم منارٹی ہو جائیں گے. مسلمان جو دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ میجورٹی میں آ جائیں گے، ہم ان پر کیسے کنٹرول رکھ سکیں گے؟ اس وقت کہتے ہیں جرمنی میں، اس وقت جاپان میں شدید جو ہے وہ کرٹیکل صورتحال ہے، اسرائیل میں اور ان ملکوں میں جہاں فحاشی بہت زیادہ ہے، ناروے اور جو اس قسم کے سارے ممالک ہیں، تو وہاں آبادی کی ریشو یعنی خطرناک حد کو پہنچ چکی ہے. ان کے لیے اپنی آبادی کو برقرار رکھنا مشکل ہو گیا. وہ کہتے ہیں ہم کچھ بھی نہ کریں، مسلمان کچھ بھی نہ کریں، مسلمان صرف 50 سال بعد اپنی آبادی کی کثرت کی وجہ سے ہم پر حاوی ہو جائیں گے اگر یہ کچھ بھی نہ کریں تو بہرحال وہ اصل میں اب ان کی طرف سے سارا یہ پروپیگنڈا ہے کہ اب مسلمانوں کی چھوٹی عمر میں شادی نہ ہو. اب ان کے ہاں جو ہے نا ڈاکٹر حضرات کو جب تعلیم دی جائے، تعلیم کے اندر یہ چیز شامل کر دی، زیادہ سے زیادہ سیزیرین کرو، ضرورت ہے نہیں ہے سیزیرین کرو، پیسے بناؤ اپنے تاکہ بچے زیادہ نہ ہوں. اب سیزیرین کے بعد بچوں کی جو ہے وہ شرح پیدائش وہ کم ہو جاتی ہے پہلے کے مقابلے میں. یہ ساری چیزیں یہ ان کی طرف سے جو ہے یہ پلاننگ ہے ساری، اور ہم جو ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ڈالر آ رہے ہیں اور ہم وہ لیے جا رہے ہیں، اور ہم اللہ کے احکامات پر جو ہے زد لگ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زد لگ رہی ہے. اس کو جرم بنا دیا چھوٹی عمر کی شادی کو. تو میں نے جیسے کل ذکر کیا، پہلا کیس تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنے گا نا، اللہ معاف کرے. آپ نے 6 سال کی عمر میں شادی کی ہے. میں نے کل بھی کہا، میں یہ نہیں کہتا ہر بچے کی شادی بلوغت سے پہلے ہی کر دو. اسلام کا حکم یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی ہونی چاہیے. بالغ ہونے کے بعد بچے جو ہیں وہ جنسی خواہش اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہے، وہ ناجائز طریقے سے پوری نہ کریں، تو جائز طریقے سے پوری کریں. شادی کر دینی چاہیے بلوغت کے بعد، 20 سال کی عمر میں، 21-22 سال کی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے، لیٹ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کچھ لوگ چاہیں کہ ہم بچی کی شادی پہلے کر دیتے ہیں، نکاح پہلے کر دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اجازت موجود ہے، قرآن میں اس کی اجازت موجود ہے، احادیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا طرز عمل موجود ہے، ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے اور ہمارے علاقوں میں ہمیشہ سے ہوتا رہا. تو بہرحال
یہ قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف. چلیں آگے پڑھتے ہیں. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فرمایا اور حمل والی عورتیں اجلهن ان کی مدت یہ ہے ان يضعن حملهن کہ وہ رکھ دیں اپنا حمل، یعنی وہ وضع حمل کر ڈیلیوری ہو جائے تو ان کی عدت ڈیلیوری تک ہے. پتہ لگا کہ حمل والی عورتوں کو بھی طلاق ہو سکتی ہے. دو صورتیں ہیں طلاق دینے کی جیسے میں نے ذکر کیا. اگر حمل والی ہیں تو ان کی عدت وضع حمل، اگر بالکل شروع میں طلاق دے دی، حمل ٹھہرا ہے، ساتھ ہی طلاق دے دی، اب اگر 9 مہینے بعد بچہ ہوتا ہے، 8 مہینے بعد، 7 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، 1 مہینے بعد، جب بھی بچہ ہوا ساتھ ہی وہ عورت فارغ ہو جائے گی. وہ اگر رجوع نہ کیا، اگر رجعی طلاق تھی تو وہ پھر میاں بیوی الگ ہو جائیں گے. اور اگر حمل نہیں ہے تب پھر جو ہے وہ اگر حیض آتا ہے تو 3 حیض، اگر حیض سے مایوس ہو گئی ہیں عورتیں یا ابھی ان کو حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو ان دونوں صورتوں میں عدت کیا ہوئی؟ ان دونوں صورتوں میں عدت 3 مہینے، 3 قمری مہینے. تو یہ ہے عدت طلاق کی. طلاق کی ساری صورتوں کی عدت آ گئی ہے اس میں. سورہ بقرہ کی وہ آیت المطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، مطلقہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں، 3 حیض انتظار کریں. اور یہ آیت کریمہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، اس میں عدت کی، طلاق کی صورت میں عدت کی ساری صورتیں آ گئی ہیں. اب ایک صورت رہ گئی ہے، وہ صورت ہے کہ عورت کو اس حالت میں طلاق دی جائے کہ اس سے جنسی عمل ہوا ہی نہیں، رخصتی ہوئی نہیں، میاں بیوی کا تعلق قائم ہوا ہی نہیں. اس صورت میں بھی طلاق ہو سکتی ہے نکاح کے بعد، رخصتی سے پہلے. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ کا، وہ سورہ بقرہ میں اور یہاں موجود نہیں ہے، وہ اس کا حکم سورہ احزاب میں موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها. اے ایمان والو، جب تم مومن عورتوں کو طلاق دو، جب ان سے تم نکاح کرو، پھر تم ان کو طلاق دو چھوئے بغیر، میاں بیوی کا تعلق قائم کیے بغیر. فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونها، پھر کوئی عدت نہیں ہے جس کو تم نے شمار کرنا. ومتعوہن، ان کو فائدہ دو. وسرحوہن سراحا جمیلا، اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دو. دوبارہ شادی کرنا چاہیے دوبارہ شادی کر سکے گی، ایک طلاق دینی چاہیے، ان کا دوبارہ نکاح ہوگا. اب اس میں رجعی طلاق ہے ہی نہیں نا، اس صورت میں اس میں رجعی طلاق ہے ہی نہیں. اب دوبارہ نئے سرے سے نکاح ہوگا، اگر ہوگا تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے ان کا، آپ اس میں بالکل ہو سکتا ہے. تو پتہ لگا کہ بالکل ہو سکتا ہے دوبارہ نکاح ان کا ہو سکتا ہے. تو اب طلاق کی عدت کی کیا کیا صورتیں ہوئیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. جی اب تو جیسے طلاق ہوئی ویسے وہ میاں بیوی الگ ہو گئے، جیسے ہی طلاق ہوئی ویسے الگ ہو گئے، کیونکہ عدت ہے ہی نہیں. ہاں جی یہی محسوس ہوتا ہے واللہ عالم کہ اب وہ دوسری شادی کرے گا اگر اسی عورت سے، اس کا ایک حق ختم ہو جائے گا. اصل میں دیکھیے ان چیزوں کو نا کھیل تماشا نہیں بنایا جا سکتا. نکاح طلاق کو کہیں نہ کہیں پابندی لگانی پڑے گی. جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، جاہلیت میں اگر ایک مرد نے ایک عورت کو تنگ کرنا ہوتا تھا، دیکھیں اب ایک عورت ایک مرد سے تنگ ہے، مرد عورت سے تنگ ہے یا عورت مرد سے تنگ ہے، وہ کہتی ہے اس کو مجھے طلاق دے دو، یا خلا کی بات ہوتی ہے، جو بات بھی ہوتی ہے، مرد طلاق دے دیتے ہیں، پھر عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لیتا ہے. اب جاہلیت میں مرد عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے کہ طلاق دے دیتے تھے. طلاق اس لیے دیتے تھے تاکہ عورت یہ تقاضا نہ کرے کہ مجھے میرے حقوق دو، مجھے میرا نفقہ دو. بیوی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بیوی کو لونڈی تو نہیں ہوتی، اس کے حقوق ہوتے ہیں شوہر پر. تو وہ حقوق سے جان چھڑانے کے لیے طلاق دے دیتے تھے، اور جب عدت ختم ہونے لگتی تھی تو رجوع کر لیتے تھے. 2 دن رہ گئے تو رجوع کر لیا، 5 دن رہ گئے رجوع کر لیا، پھر طلاق دے دی، اور پھر یہ سلسلہ مستقل چلتا رہتا تھا. اب یہ عورت کو معلق کر کے چھوڑ دیا ہے، نہ بیوی ہے کہ جس کے حقوق کوئی تقاضا کر سکے، اور نہ وہ آگے فارغ ہوتی ہے کہ آگے شادی کر سکے. اسلام نے کیا ان چیزوں کو کھیل تماشا نہیں بنانا چاہیے. یہ طلاق بھی دینی ہے، اچھے طریقے سے طلاق دینی ہے، رجوع بھی کرنا ہے. اس لیے رجوع کرنا ہی ناجائز ہے کہ میں نے عورت کو تنگ کر کے رکھ دینا، یہ جو ہے وہ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، میں اس کو تنگ کر کے رکھ دوں گا. اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو تکلیف دینے کی نیت سے تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی آیت ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا،
ان کو اس لیے نہ رکھو اپنے پاس اس لیے نہ رکھو، اس لیے رجوع نہ کرو کہ تم ان کو ضرر دو گے، تم ان پہ زیادتی کرو گے۔ زیادتی کرنے کی نیت سے ایک شوہر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، بعد میں کہتا ہے اچھا میں نے تو ابھی تو اس عورت نے میرے ساتھ بڑا برا کیا ہے، مجھے طلاق دینی پڑی ہے، میں تو اس سے نمٹ ہی نہیں سکا، میں اس سے رجوع کر دیتا ہوں، پھر اس کو بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے نا وہ تم یہ کرتی ہو، میں پھر اس کو جو ہے نا وہ بیوی بنا کر خوب جو ہے اس کو بتاؤں گا۔ اس نیت سے رجوع کرنا جائز نہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، عورتوں کو تکلیف دینے کی غرض سے، زیادتی کرنے کی غرض سے روکا نہیں جا سکتا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو یہ کام کرے، عورت کو تکلیف دینے کی نیت سے دوبارہ رجوع کر لے، اللہ فرماتے ہیں وہ عورت پہ ظلم نہیں کرے گا، فقط ظلم نفسہ، اپنے آپ پہ ظلم کرے گا۔ کیونکہ میاں بیوی کے معاملات بہت سینسٹیو ہے، حقوقی بات کا مسئلہ ہے، ایسا بندہ تو قیامت کے دن مفلس بن جائے گا، اللہ معاف کرے۔ تو اسلام نے یہاں 2 رجعی طلاق کی اجازت رکھی ہے، تیسری ہو گئی تو معاملہ ختم، اب نہ رجوع ہو سکتا ہے اور نہ جو ہے وہ نکاح کے عدت گزرنے کے بعد نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک عورت آگے شادی نہ کرے۔ طلاق کی عدت کی اب صورتیں کیا کیا بنی؟ ایک صورت یہ ہے کہ چھوئے بغیر طلاق دیے، چھوئے بغیر طلاق اگر ہو تو اس کی عدت کیا ہے؟ عدت ہے ہی نہیں، عدت نہیں ہے۔ دوسری صورت طلاق کی عدت بیان کر لو۔ دوسری صورت عورت کو طلاق دی ہے اور وہ عورت کو حیض آتا ہے، حیض والی عورت کو طلاق دی ہے، تو ایسی عورت کو میں نے بتایا حیض میں طلاق نہیں دینی اور اس پاکی میں طلاق نہیں دینی جس پاکی میں تعلق قائم کیا ہو، تو اس کی عدت 3 حیض ہوگی۔ 3 حیض میں تو قمری شمسی کا مسئلہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 حیض اگر حیض والی عورت ہے۔ اب تیسری صورت ہو گئی کہ یہ تو حیض والی عورت ہے جس کو حیض آتا ہے لیکن حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی۔ تیسری صورت کہ جو حیض سے مایوس ہو گئی ہے، حیض سے مایوس، بڑی عمر، اب حیض نہیں آتا، یہاں تو 3 حیض ہے، یا پھر حیض آنا شروع نہیں ہوا، چھوٹی عمر کی، تو ان دونوں کی عدت ایک ہی ہے۔ تیسری چوتھی صورت میں ان کی عدت 3 قمری ماہ، ٹھیک ہے، اس کی بھی عدت 3 قمری ماہ۔ اب آخری صورت رہ گئی، وہ صورت ہے کہ حمل والی عورت، ٹھیک ہے، تو اس کی عدت وضع حمل۔ یہ 5 صورتیں بنتی ہیں کل، یہ ہے طلاق کی صورت۔ ابھی شوہر فوت ہو جائے اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ طلاق کی صورت میں اگر طلاق دی ہو تو یہ طلاق کی عدت ہے ساری کی ساری، تو یہ صورتیں بنتی ہیں 5۔ ایک صورت یہ ہے کہ چھوئے بغیر طلاق دی ہے، تو اس صورت میں عدت ہے ہی نہیں، سورہ احزاب کی آیت کی روح سے۔ اور ایک صورت ہے کہ حیض والی عورت ہے اور اس کو جب طلاق دی ہے تو اس وقت وہ 2 صورتوں میں طلاق دی جا سکتی ہے۔ حیض والی عورت ہو تو یا تو وہ حمل کی حالت میں ہو، حمل کی حالت میں طلاق دی جائے گی تو وضع حمل، اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے تو پاکی کی حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، جس پاکی میں میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوئے۔ اس صورت میں 3 حیض، 3 خروج جس کو قرآن کے یہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور یہ جو 2 صورتیں ہیں یہ سورہ طلاق میں، یہ تینوں صورتیں آخری یہ سورہ طلاق میں ابھی ہم نے پڑھی۔ طلاق کی صورت میں عدت کی یہ صورت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے ان آیات کا شان نزول بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں ان آیات کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، ابی بن کعب یہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جب سورہ بقرہ میں عدت نازل ہوئی، سورہ بقرہ میں عدت ہے کہ عورتیں 3 قروء انتظار کریں، 3 حیض، تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدت کی بعض صورتیں بیان نہیں ہوئی ہیں، ابھی سورہ بقرہ کا حکم پہلے اترا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء۔ لوگوں نے کہا کہ عدت کی بعض صورتیں قرآن میں ذکر نہیں ہوئی ابھی تک، سورہ طلاق نہیں اتری تھی۔ چھوٹی عمر کی عورت، بڑی عمر کی وہ عورت جن کا حیض ختم ہو چکا ہے، اور حمل والی عورت، ان کی عدت بیان نہیں ہوئی۔ چلیں اذان کے بعد پڑھ لیتے۔ میں ذکر کر رہا تھا آپ سے اس آیت کریمہ کے شان نزول، سیدنا ابی بن کعب کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضرت ابی بن کعب نے خود ہی کہ بعض عورتوں کی عدت قرآن میں بیان نہیں ہوئی،
بعض عورتوں کی عدت یعنی سورہ بقرہ کی عدت والی آیت اتر چکی تھی، ابھی سورہ طلاق نہیں اتری تھی. تو چھوٹی عمر کی عورتوں کی عدت، جن کو سورہ بقرہ میں تو حیض والی عورت کا ذکر ہے کہ اس کی عدت 3 حیض ہے. اب جو عورت چھوٹی ہے جس کو بھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، وہ بڑی عورتیں جن کا حیض ختم ہو چکا ہے یا حمل والی عورتیں، ان کی عدت ذکر نہیں تھی. تو کہتے ہیں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن واولاۃ الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن. اس میں انہی تینوں کا ذکر ہے، چھوٹی عمر کا اس کا ذکر ہے، واللائی لم یحضن اس کی عدت 3 مہینے، 3 قمری مہینے. اور بڑی عمر کی عورت، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ عورت جو بڑی عمر ہونے کی وجہ سے حیض سے مایوس ہو چکی ہے، اس کی عدت بھی 3 قمری مہینے. اور حمل والی عورت، اس کی عدت وہ وضع حمل ہے، وہ عدت کے بعد ہوگی، وہ عدت سے پہلے نہیں ہو سکتی. عدت کا مطلب مدت، شمار، یہ عدد عین دال سے ہے نا عدت. تو عدد کتنے دن وہ گزارے، کتنا عرصہ وہ گزارے کہ شادی نہیں کر سکتی آگے. وہ اب میں بتاتا ہوں، خامد فوت ہونے کی صورت میں میں بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. والمطلقات يتربصن، اب یہ دیکھیے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متعلقہ عورتیں انتظار کریں اپنے نفسوں کے ساتھ 3 قروء یعنی 3 حیض. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. متعلقہ عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحم میں پیدا کیا. ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی، عورت نے شوہر کو بتایا ہی نہیں کہ میں حاملہ ہوں. جب طلاق ہو گئی اب وہ کہتی ہے غصے میں کہ ٹھیک ہے اب اس نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب میں شوہر کو بتاؤں گی بھی نہیں کہ میں حاملہ ہوں. وہ چھپا لیتی ہے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ اس موقع پہ یہ ناراضگی ہے کہ جی اب مجھے شوہر نے طلاق کیوں دی ہے، میں نے شوہر کو بتانا نہیں ہے کہ تمہاری اولاد ہے کہ نہیں. اولاد شوہر کی طرف منسوب ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے ان یکتم، نہ کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے، ان کو چھپانا جائز نہیں ہے. ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ طلاق شوہر دے دے. وہ شوہر کو نہیں پتا، شوہر دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، ایسی حالت میں طلاق دی ہے تو وہ بتا دیں شوہر کو کہ جی میں حاملہ ہوں. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، ان کے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو رد کرنے میں. یہ جو عدت ہے، عدت کے اندر شوہر جو ہے اس کا حق فائق ہوتا ہے. بیوی چاہے کہ اب مجھ سے رجوع ہو جائے، شوہر نے طلاق دی ہے، جب تک شوہر نہیں چاہے گا تب تک جو ہے وہ رجوع نہیں ہو سکتا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے حقوق ہیں اسی کی مثل جس طرح عورتوں پر ذمہ داریاں ہیں معروف طریقے سے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کے لیے ان کے اوپر درجہ ہے. اللہ عزیز حکیم، اللہ غالب حکمت والے ہیں. اچھا، سورہ بقرہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آپ سوال کر رہے تھے کہ یہ عدت کس لیے ہے، شادی کب ہو سکتی ہے طلاق کے بعد. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ وَأَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو تم اشارہ کرو عورتوں کی منگنی کے بارے میں یا تم اپنے نفسوں میں چھپا کر رکھو. یعنی اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے، ابھی اس کی عدت باقی ہے، رجی طلاق ہے یا یہ طلاق کے بعد ہے، طلاق اگر ہو جائے یا خامد فوت ہو جائے، دونوں صورتوں میں جب تک عدت ہے، عدت کے دوران تم پہ کوئی حرج نہیں ہے، کسی دوسرے مرد پر کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ دیکھے کہ ایک عورت کو طلاق ہو گئی ہے یا ایک عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ ابھی عدت میں ہے، تو ایک مرد سوچتا ہے اپنے دل میں کہ میں اس عورت سے شادی کروں گا اس کی عدت ختم ہونے کے بعد، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. ایک انسان دل میں پروگرام بنا سکتا ہے. یا پھر تم کوئی اشارہ کر دو، کوئی اشارے کے نائے میں کوئی بات کر دو کسی عورت کے ذریعے. ایک عورت عدت میں ہے، عدت کے اندر عورت کو صراحت سے نکاح کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، یہ ناجائز ہے. اور عدت کے اندر شادی نہیں کی جا سکتی. اگر شادی کر دی جائے عدت کے اندر تو یہ شادی باطل ہوتی ہے، شادی نہیں ہو سکتی. نہ عدت کے اندر نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے کسی عورت کو. لیکن عدت کے اندر ایک شوہر دل میں سوچ سکتا ہے، ایک مرد دل میں سوچ سکتا ہے کہ میں اس عورت کی عدت گزرنے کے بعد اسے شادی کر لوں گا. یہ بھی جائز ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، تم دل میں چھپا کے رکھو.
یہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں، تم اشارے کنائے میں کوئی بات کر دو. عالم اللہ مثلا کوئی بات اپنی بہن کو ماں کو بھیجے کسی عورت کے بارے میں، ہم تو آپ کو بڑا پسند کرتے ہیں، وہ بہن یا عورت کوئی ایسی بات کر لے، وہ عورت عدت میں ہو، اس قسم کا اشارے کنائے کے اندر کوئی بات ہو سکتی ہے، صراحت نہیں کی جا سکتی. علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ نے جان لیا کہ تم ان سے ذکر کرو گے یہ بات، تم کسی واسطے سے ان تک عدت کے اندر بھی تم جو ہے وہ کہنے سے باز نہیں رہو گے، اللہ کو پتہ ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے کسی طریقے سے عدت کے اندر. ولیکن لا تواعدوہن سرا، تو تم ذکر کر سکتے ہو ان سے، اللہ نے اشارے کی اجازت دے دی ہے، اشارے کنائے کی، لیکن ولیکن لا تواعدوہن سرا، پوشیدہ انہیں وعدہ نہیں دے سکتے، صراحت سے بات نہیں کی جا سکتی عدت کے اندر، شادی کی بات صراحت سے نہیں کی جا سکتی. ہاں جی یقین دہانی نہیں ہو سکتی، صراحت سے بات نہیں ہو سکتی جی عورتیں چلے جائیں ہم شادی کریں گے اپنے بھائی سے اپنے بیٹے سے آپ کی، یہ بات نہیں کی جا سکتی، ناجائز ہے. ان کو سری وعدہ نہیں دیا جا سکتا، مگر یہ کہ معروف بات کہو، اشارے کنائے میں بات ہو سکتی ہے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا عزم نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، حتیٰ کہ لکھی ہوئی بات اپنی مدت کو پہنچ جائے. کیا مراد ہے اس سے مراد ہے عدت ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے تب نکاح کی گرہ باندھی جا سکتی ہے، ورنہ نکاح کی گرہ باندھی نہیں جا سکتی، نکاح نہیں کیا جا سکتا عدت کے اندر، نہ نکاح کیا جا سکتا ہے، نہ صراحت سے وعدہ دیا جا سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، بس تم بچ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اگر کوئی تمہارے دل کے اندر خیالات وغیرہ آئیں اس قسم کے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، تحمل والا ہے، لیکن صراحت سے ان کو وعدہ نہیں دینا، اور نکاح اور عدت کے اندر جو ہے وہ نکاح نہیں کرنا. عدت کے اندر نکاح کیا جائے تو نکاح باطل ہوتا ہے، بات یاد رکھیے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، وقوع پذیر ہی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ وہ صورتیں ہیں جو طلاق کی صورت میں عدت کی ہیں. اب آپ کہہ رہے تھے کہ اگر شوہر فوت ہو جائے اس وقت کتنی عدت ہے؟ تو شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، اگر عورت حاملہ نہ ہو تو 4 مہینے 10 دن. تو یہ 4 مہینے 10 دن جو ہیں یہ قمری 4 مہینے اور 10 دن سورہ بقرہ میں ہی ہے. والذین یتوفون منکم، یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے ابھی، اس آیت سے اگلی آیت ہے 235 نمبر آیت ابھی میں آپ کے سامنے رکھی تھی، اس سے پچھلی آیت ہے. والذین یتوفون منکم، اس سے پچھلی آیت ہے 234 نمبر آیت سورہ بقرہ. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ فوت ہو جائیں تم میں سے اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ عورتیں انتظار کریں اپنی جانوں کے ساتھ 4 مہینے 10 دن. یہ شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں کریں. جب عدت کو پہنچ جائیں، عدت ختم ہو جائے، پھر وہ آگے آزاد ہیں، پھر کہیں اور شادی ہو سکتی ہے. تو گویا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کی یہ ایک ہی صورت ہے اگر حاملہ نہ ہو تو. وہ جو طلاق کی صورت میں وہ جو صورتیں تھیں، عورت حاملہ ہے، عورت جو ہے نا حیض آتا ہے نہیں آتا، تو یہاں وہ تفصیلات نہیں ہے. شوہر کے فوت ہونے پر طلاق دینے کی صورت میں عورت کو حیض آتا ہے نہیں آتا، وہ ساری تفصیلات ہیں. لیکن اگر شوہر فوت ہو جائے اس میں صرف 2 صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ وہ حاملہ ہے کہ حاملہ نہیں ہے. حاملہ اگر ہے تو وہی آئی سورہ طلاق کی جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کی مدت یہ ہے کہ وضع حمل کر دیں. یہ طلاق کی صورت میں بھی ہے یہ حکم، اور یہ حکم شوہر فوت ہو جائے اس صورت میں بھی ہے. تو اب حمل والی عورت کو طلاق ملے یا اس کا شوہر فوت ہو، دونوں کی عدت ایک ہی ہے، وضع حمل. اب حمل والی عورت نہیں ہے تو اس کی کیا صورتیں ہیں؟ وہ صورتیں میں نے آپ کو بیان کر دی ہیں. اس کے علاوہ 4 صورتیں ہیں. چھوئے بغیر طلاق دی ہے تو عدت نہیں ہے اگر طلاق ہو تو. حمل والی نہیں ہے تو باقی 4 صورتیں ہوں گی. حیض والی عورت ہے تو 3 حیض سے مایوس ہے یا ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا تو 3 قمری ماہ. اگر شوہر فوت ہو جائے تو حمل والی نہیں ہے تو ایک ہی صورت ہے. ان 4 صورتوں میں ایک ہی حکم ہے. نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر فوت ہو گیا. طلاق ہو تو عدت نہیں ہے. اگر شوہر فوت ہو گیا عدت تب بھی ہے چاہے تعلق قائم نہیں ہوا، کیونکہ اب یہ عدت جو ہے نا، اصل میں طلاق کی صورت میں جو عدت ہے اس کی وجہ ہوتی ہے استبراء رحم. اس کی علت ہے پتہ لگ جائے عورت حاملہ ہے کہ نہیں، پوری طرح معاملہ واضح ہو جائے.
تو اگر تعلق قائم ہی نہیں ہوا تو استبراء رحم کی ضرورت ہی نہیں ہے. عورت حاملہ ہے کہ نہیں جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر وہ رخصتی ہوئی نہیں, میاں بیوی قریب آئی نہیں, تب عدت ہی نہیں ہے. لیکن شوہر کے فوت ہونے پر استبراء رحم نہیں ہوتا. صرف عورت حاملہ ہے کہ نہیں, عورت کے فوت ہونے پر, شوہر کے فوت ہونے پر سوگ ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے فوت ہونے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتا. ہاں, عورت اپنے شوہر کے فوت ہونے پر 4 مہینے 10 دن کا سوگ کرے گی. تو شوہر کے فوت ہونے پر چاہے وہ عورت ابھی اس کا رخصتی بھی نہیں ہوئی تو اس کی بھی عدت ہوگی. طلاق کی صورت میں اس کی عدت نہیں ہے. شوہر کے فوت ہونے پر اس کی بھی عدت 4 مہینے 10 دن. حیض والی عورت ہے, شوہر فوت ہو گیا, اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے. حیض سے مایوس ہے, 60 سال عمر ہے, 70 سال عمر ہے, شوہر فوت ہو گیا, 4 مہینے 10 دن. حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو 4 مہینے 10 دن. تو یہ طلاق کی صورت میں 5 حالتیں بنتی ہیں, ایک حالت حمل والی اور 4 حالتیں حمل کے علاوہ. لیکن شوہر کے فوت ہونے پر 2 حالتیں بنتی ہیں. اب یہاں ایک سوال تھوڑا سا مزید ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کے فوت ہونے پر ہے, وہ طلاق کی صورت میں نہیں ہے, کہ اگر ایک آدمی فوت ہوتا ہے اور اس کے 1 مہینے کے اندر ہی وہ عورت حاملہ تھی, وضع حمل ہو گیا, ڈیلیوری ہو گئی, 15 دن کے بعد ڈیلیوری ہو گئی, ہفتے کے بعد ڈیلیوری ہو گئی, شوہر فوت ہوا تھا, اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ اس کی عدت وضع حمل ہوگی. جب طلاق دی جائے تب تو اس میں اتفاق ہے کہ اگر شوہر نے طلاق دی, ہفتے بعد یہ بچہ پیدا ہو گیا, وہ عورت آزاد ہے, اب وہ شادی فوراً اس کی ہو سکتی ہے. لیکن اگر شوہر فوت ہو اور وہ عورت حاملہ ہو, ہفتے بعد بچہ ڈیلیور ہو گیا, اس کے بارے میں بعض علماء کی رائے, صحابہ کے نام میں سے حضرت علی, حضرت ابن عباس خاص طور پہ یہ مشہور ہے, ان کی رائے یہ تھی کہ جو عدت لمبی ہوگی عورت وہ عدت گزارے گی. جو عدت لمبی ہوگی عورت وہ عدت گزارے گی, جس کو کہتے ہیں ابعد الاجلین, دونوں مدت میں سے لمبی مدت. اگر عورت حاملہ ہے تو اب 2 عدتیں اس کی ہو سکتی ہیں, ایک عدت 4 مہینے 10 دن اور ایک عدت وضع حمل. جو مدت لمبی ہوگی, اگر ڈیلیوری میں 6 مہینے لگ جاتے ہیں, 5 مہینے لگ جاتے ہیں, تو یہ گزار لے. اور اگر ڈیلیوری پہلے ہو جاتی ہے 1 مہینے 2 ہفتے بعد, 1 مہینے بعد, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 4 مہینے 10 دن سے پہلے ڈیلیوری ہو جاتی ہے, پھر 4 مہینے 10 دن گزارے گی تاکہ وضع حمل بھی ہو جائے اور تاکہ جو ہے وہ سوگ بھی پورا ہو جائے. یہ کس کی رائے ہے؟ حضرت علی کی, حضرت ابن عباس کی. لیکن یہ رائے صریح احادیث کے خلاف ہے, قرآن کریم کی اس آیت کے بھی خلاف ہے اور صریح احادیث کے بھی خلاف ہے. آپ کو حدیث مبارکہ بیان کر دیتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے, کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کے پاس ایک آدمی آیا, حضرت ابو ہریرہ موجود تھے. حضرت ابن عباس کے پاس ایک شخص آیا, حضرت ابو ہریرہ موجود تھے. اس شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ مجھے اس عورت کے بارے میں فتویٰ دے جس نے اپنے شوہر کے فوت ہونے کے 40 دن بعد ڈیلیوری ہو گئی ہے, بچہ پیدا ہو گیا. اب وہ کیا کرے؟ اب وہ فارغ ہے کہ وہ مزید عدت گزارے 4 مہینے 10 دن. حضرت ابن عباس نے فرمایا آخر الاجلین, دونوں مدت میں سے جو مدت آخری ہے, یعنی اب 4 مہینے 10 دن گزارے, 40 دن بعد وہ آزاد نہیں ہوگی بلکہ 4 مہینے 10 دن گزارے. ابو سلمہ جو تابعی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ, کہ قرآن تو کہتا ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت تو وضع حمل ہے. اب 40 دن بعد اگر بچہ پیدا ہو گیا عورت آزاد ہونی چاہیے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ 4 مہینے 10 دن؟ حضرت ابو ہریرہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, جب انہوں نے بات سنی وہ کہنے لگے انا مع ابن اخی, میں اپنے بھتیجے کے ساتھ ہوں, میں ابو سلمہ کے ساتھ ہوں جنہوں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے. اس کی بات صحیح ہے کہ اس کی عدت ختم ہو گئی 40 دن بعد. تو حضرت ابن عباس نے اپنے غلام کو بھیجا, قریب کو بھیجا حضرت ام سلمہ کے پاس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, ان کے پاس بھیجا کہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے. حضرت ام سلمہ نے جواب دیا کہ سبیعہ نامی صحابیہ تھیں, ان کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ حاملہ تھی سبیعہ, تو انہوں نے شوہر کے فوت ہونے کے 40 دن بعد بچہ جنم دے دیا. فخطبت, منگنی کا نکاح کا پیغام آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا 40 دن کے بعد ہی. اور وکان ابو سنابلی فی من خطبها, ابو سنابل نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے.
یہ حدیث صحیح کہ وہ رائے صحیح نہیں ہے. یعنی اگر تو حاملہ نہیں ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے، لیکن اگر وہ عورت حاملہ ہے 1 ہفتے کے بعد وہ وضع حمل کر دے تو وہ عورت فارغ ہو جائے گی. یہی رائے صحیح ہے، تو وہ رائے جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالی عالم. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ہم آیت مکمل کر لیں. ومن یتق اللہ یجعل له من امرہ یسرا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کا کام آسان کر دیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.